الہ الا اللہ، اس طریقے سے ایک غیر لا الہ الا اللہ کہنے پہ ہمارا روزہ۔ ایک عیسائی ہے، وہ پریشان تھا اپنے مذہب کے مطابق، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اللہ اور اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا، روح القدس کیسے ہو سکتا، پریشان تھا ان تینوں باتوں کو لے کر۔ تمام علماء کے پاس اپنے گیا، سب کچھ معلوم کرتا رہا، پھرتا رہا ادھر ادھر، لیکن اسے معقول جواب نہیں مل سکا۔ معقول جواب جب نہیں ملا تو کسی کے پاس ہو گیا کہ مجھے اپنے مذہب کے سلسلے میں ایسا ایسا معاملہ ہے اور میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے مشورہ دیا اگر تمہیں تحقیق کرنا ہو تو پوری دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جس میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہندوستان اور ایک چین۔ تم ان دونوں ملکوں میں سے دونوں ملکوں میں چلے جاؤ، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی بات۔ پہلے چین جاتا ہے، چین میں جا کے علماء سے ملتا ہے، کوئی معقول جواب اسے نہیں ملتا، تمام مذاہب کے علماء سے ملتا ہے، کوئی معقول جواب نہیں ملتا۔ ہندوستان آتا ہے، یہاں بھی تمام مذاہب کے لوگوں سے ملتا ہے، کوئی معقول جواب اسے نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان جاتا ہے، پاکستان کے راستے سے وہ فلائٹ کے ذریعے ایران، اور اس کی فلائٹ پاکستان سے اکثر فلائٹ مشہد کی ہوتی ہے، مشہد کی طرف روانہ ہوا۔ فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اتفاق یہ کہ ونڈو کی طرف بیٹھا، اور فلائٹ جو گزرتی ہے وہ امام کے روضے کے اوپر سے گزرتی ہے، تو اس نے اتنا بڑا صحن، اتنا بڑا روضہ، اس کے اعتبار سے حویلی تھی، اتنی بڑی حویلی، اس نے دیکھا یہ تو بہت بڑی حویلی کسی بادشاہ کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ اترنے کے بعد اس نے سوال کیا، یہاں جو ابھی میں فلائٹ پر سوار تھا، میں نے ایک بہت بڑی حویلی یہاں جو دیکھی ہے، بہت بھیڑ تھی، بہت بڑے بڑے صحن تھے، یہ کس کی حویلی ہے، کون ہے یہ؟ کہا یہ آخری نبی کے نواسوں میں سے، آخری نبی کی اولاد میں سے، اولاد میں سے اس کا یہ مقام ہے، اور وہ بھی ابھی زندہ نہیں ہے، اس کی قبر ہے صرف۔ کہا قبر کا یہ عالم ہے، اتنے لوگ ہیں اور اتنے بڑے بڑے صحن ہیں، اتنا چمکتا ہوا ہے یہ۔ اس نے کہا میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اپنی زوجہ سے اس نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ زوجہ کو لیا، حرم کے قریب آیا، جیسے قریب آیا خادم نے روک دیا، چونکہ وہ بے حجاب تھی، حجاب میں نہیں تھی، اور وہاں تو قانون ہے بنا حجاب کے کوئی کہیں نکل بھی نہیں سکتا ہے، اور خاص کر کے حرم میں تو مانتو بھی پہن کے آدمی نہیں جا سکتا ہے، اس کو جو ہے چادر اوڑھنی ہی پڑے گی۔ تو خادم نے روک دیا کہ نہیں تم ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ سمجھ بھی نہیں پایا چونکہ زبان فرق کرتی ہے، وہ مایوس ہو کے کنارے بیٹھ گیا۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے اہل بیت رہنمائی کرتے ہیں، کس طریقے سے رہنمائی۔ وہ کنارے مایوس بیٹھ گیا، لیکن دل میں یہ ہے کہ مجھے سکون یہاں مل سکتا ہے، مجھے میرے سوالوں کا جواب یہاں مل سکتا ہے، لیکن میں جا نہیں پا رہا ہوں، مایوس بیٹھا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، ایک تسبیح بیچنے والا انسان، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تسبیح بیچتے ہیں اور تمام چیزیں بیچتے ہیں اطراف حرم میں۔ ایک تسبیح بیچنے والا انسان اس کے پاس آتا ہے، بہترین انگلش میں اس سے بولنا شروع کرتا ہے۔ تعجب میں پڑ گیا، ابھی تک تو مجھ سے کوئی انگلش میں بات بھی نہیں کرتا تھا، یہ کون آ گیا مجھ سے انگلش میں بولنے لگا، میری زبان میں مجھ سے گفتگو کرنے لگا یہ۔ اس نے کہا میرا ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اس کاخ میں، اس حویلی میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا یہ حویلی نہیں ہے، یہ امام کا حرم ہے۔ کہا میں اس میں جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خادم نے روک دیا۔ کہا تم جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا جانے کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اس حالت میں تمہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا، اگر تمہیں جانا ہے تو چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ وہاں گئے، چادریں رکھی رہتی ہیں، چادر نے اس کو چادر دیا اور خادم سے بات کر کے دونوں کو اندر پہنچا دیا۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، میں نے اتنی بھیڑ کو دیکھا، کبھی اتنی بھیڑ نہیں دیکھی تھی میں نے، کسی بھی عبادت گاہ میں اتنی بھیڑ نہیں دیکھی تھی، اتنا مجمع نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے امام کی دہلیز کو پار کیا، امام کی دیوار کو پار کیا، امام کے صحن میں قدم رکھا، میرے دل میں سکون پیدا ہونا شروع ہوا۔ جیسے سکون پیدا ہوا، میرے دل میں اور اطمینان پیدا ہوا کہ مجھے اب یہاں میرے سوالوں کا جواب مل جائے گا،
ابھی تک اتنا مجمع تھا، اتنے لوگ تھے، اچانک اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا، سارا مجمع اس کے سامنے سے ہٹ گیا، اب کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ایک ذات نظر آ رہی ہے، وہ ذات علی ابن موسیٰ رضا کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد امام نے اسے قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا تو صحیح مقام پہ آیا ہے، یہاں تجھے تیرے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا، تیرے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ بس اس کے بعد امام نے اس کے سوالوں کا جواب دیا اور امام نے کہا فلاں آیت اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ واقعہ ان افراد کے لیے ثبوت ہے، دلیل بھی ہو سکتا ہے جو مراجع کرام سے دوری اختیار کریں۔ جاؤ فلاں مراجع کرام، فلاں مرجع کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد تم کلمہ پڑھ لو۔ چونکہ اس کا ایمان پکا ہو چکا تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے خود نہیں پڑھوایا، ایج کیا، یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں غیبت میں اگر تمہیں اپنے مسائل کو حاصل کرنا ہے، معلوم کرنا ہے تو علماء کے پاس جانا ہوگا، علماء سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ انسان با ایمان ہوتا ہے، یہ کرامت ہے اہل بیت کہ ایک انسان جو دنیا بھر میں پھرتا رہا، کہیں جواب نہیں ملا اسے، تو باب علم میں بھلا اسے جواب نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آیا اسے جواب ملا۔ تو میرے عزیزوں، اہل بیت کی ذوات مقدسہ ہمارے لیے ہدایت کا مقام ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمیں سکون حاصل کرنا ہے اپنی زندگی میں تو ہمیں اہل بیت سے تمسک حاصل کرنا ہوگا۔ یہی اہل بیت جو دنیا والوں کو سکون عطا کرنا چاہ رہے تھے، دنیا کو سکون دینا چاہ رہے تھے، کیسا سکون دیا ہے۔ مامون نے اپنے دربار میں بلایا، ارسمہ غلام ہے، ساتھ میں جاتا ہے، مامون انگور کھا رہا تھا، اس کے سامنے انواع اقسام کی غذا رکھی ہوئی تھی، انگور کا ایک گچھا اس کے ہاتھ میں تھا، اس میں کھا رہا تھا۔ اس کے بعد امام سے کہا کہ لیجیے آپ بھی انگور تناول کریں۔ امام نے انکار کیا، امام نے کہا نہیں میں نہیں، وہ ناراض ہو گیا، میں جتنا آپ سے خلوص سے ملتا ہوں اتنا ہی آپ اس پہ شک کرتے ہیں، اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں یہ کروں گا، دھمکی دی اسے۔ امام نے ان انگور میں سے 3 دانے امام نے کھائے اور اس کے بعد حالت بدلنے لگی، امام کیفیت امام کی بدلنے لگی۔ جب حالت بدلنے لگی تو مامون پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا۔ امام آتے ہیں گھر پہ اور اس کے بعد گھر پہ آنے کے بعد زہر کا اتنا شدید اثر ہوا کہ امام اس زمین پر تڑپ رہے ہیں، امام تڑپ رہے، یہاں تک کہ امام شہید ہو گئے۔ وہ وقت بھی آیا آپ کے بیٹے نے آ کے بند کمرے میں آپ کو غسل دیا، کفن دیا، امام نے ہر سماج سے وصیتیں کی اور اس کے بعد جب غسل و کفن امام کا ہو گیا، امام کا جب غسل و کفن ہوا تو مامون نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اعلان کر دیا کہ ولی عہد کا انتقال ہو گیا ہے، سب لوگ جنازے میں شرکت کرو۔ میں کہوں گا اے مولا، سیاسی ہی اعتبار سے صحیح، لیکن آپ کے جنازے میں بہت سارے افراد شریک تھے، لیکن حائر حسین مظلوم کربلا جن کا جنازہ نہ اٹھ سکا، نہ غسل و کفن، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو، جب امام کا جنازہ تیار ہو گیا، مامون نے حسن سے پوچھا کہ کیا وصیت کی ہے؟ حسن نے بتایا امام نے انگور کے قصے کو بھی بیان کیا ہے۔ اس نے کہا دیکھ یہ قصہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی نماز جنازہ کو پڑھایا، آپ کو دفن کیا۔ اے مولا، آپ کو دفن کر دیا گیا، آپ کے جنازے کو عزت سے اٹھایا گیا، لیکن ہائے آپ کے بابا کا جنازہ بغداد کے پل پہ چھوڑ دیا گیا اور
ہاں امام کو دفن کر دیا گیا۔ ہاں امام کی بہن مدینے سے آ رہی تھی امام کی زیارت کے لیے، ان والوں کو پتا چلا کہ امام کی بہن آ رہی ہے، ادھر امام کی شہادت واقع ہو چکی، اب امام کی بہن کو امام کی شہادت کی خبر کیسے سنائی جائے؟ سب پریشان ہے، بس کسی نے مشورہ دیا کہ پورے شہر کو سیاہ پرچم میں تبدیل کر دیا جائے۔ ہاں سیاہ پرچم میں تبدیل کر دیا گیا، غم کی لہر پھیل گئی۔ اے مولا آپ کی شہادت کے بعد کم از کم غم تو منایا گیا، لیکن آج حسین کی شہادت کے بعد خوشیاں منائی جا رہی ہے، نغارے بجائے جا رہے ہیں، بازار سجائے جا رہے ہیں، اور تم کو سجا دیا گیا۔ بیوی قم میں آنے والی ہے، لوگ استقبال کے لیے بڑھے، جیسی معصومہ نے محمل کے پردے کو ہٹایا، اب پردے کا ہٹانا تھا تو کیا دیکھا؟ پورا قم سیاہ پرچم میں تبدیل ہے۔ بس ایک مرتبہ بیوی تڑپ کے کہتی ہے آخر کیا وجہ ہے؟ کیا کسی امیر کا انتقال ہو گیا؟ بس ایک مرتبہ کا معصومہ